محبت کوئی کھیل نہیں ہے سفیان، جسے جب چاہا دل بہلا لیا اور جب چاہا ختم کر دیا۔ تم جانتے ہو کہ میرے حالات کیسے ہیں۔ اگر تم واقعی میرے ساتھ مخلص ہو تو مجھے اب فیصلہ چاہیے، مجھے اب اس گھر سے نکلنا ہے، ورنہ وہ عورت مجھے کچا چبا جائے گی۔ زہرا نے یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں بیٹھے ہوئے سامنے موجود لڑکے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سنجیدگی اور تلخی سے کہا، جس پر سفیان نے ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیتے ہوئے بڑے پیار سے جواب دیا کہ زہرا جانے من، تم کیوں اتنا پریشان ہوتی ہو؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ میں نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں اس جہنم سے نکال کر اپنے دل کے محل میں بساؤں گا۔ بس تھوڑا سا وقت دے دو مجھے تاکہ میں ڈیڈ کو راضی کر سکوں۔ تم جانتی ہو وہ بزنس ٹائکون ہیں، ان کے اپنے اصول ہیں، مگر تم فکر نہ کرو، میری محبت ان کے ہر اصول پر بھاری ہے، اور ویسے بھی تمہاری وہ سوتیلی ماں مہرالنساء اب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ اب تم سفیان احمد کی امانت ہو۔ زہرا نے اس کی باتوں پر یقین کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں موجود تسلیوں سے اطمینان حاصل کیا، کیونکہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہی کافی ہوتا ہے، اور زہرا اس وقت سمندر کے بیچوں بیچ تھی جہاں سوتیلی ماں کے ظلم و ستم کی لہریں اسے نگلنے کے لیے تیار تھیں۔ سفیان ابھی اس کے ہاتھ کو سہلا ہی رہا تھا کہ اچانک ناجیہ وہاں آ دھمکی اور ان دونوں کو یوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے دیکھ کر اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر زہرا کا ہاتھ سفیان کی گرفت سے چھڑایا اور غصے سے بولی، زہرا تم پاگل ہو گئی ہو؟ عقل نام کی کوئی چیز ہے تمہارے اندر، یا وہ بھی اس ستیلی ماں کے تانوں نے ختم کر دی ہے؟ میں تمہیں کتنی بار سمجھا چکی ہوں کہ یہ لڑکا تمہارے قابل نہیں ہے، یہ یونیورسٹی کی ہر دوسری لڑکی کے ساتھ ایسے ہی فلرٹ کرتا ہے، اس کے لیے محبت صرف وقت گزاری ہے، اور تم جیسی معصوم لڑکیاں اس کا آسان شکار ہوتی ہیں۔ سفیان نے ناجیہ کی بات سن کر بڑی بے پرواہی سے کندھے اچکائے اور طنزیہ لہجے میں بولا کہ ارے ناجیہ بی بی، تم ہمیشہ کباب میں ہڈی بننے کیوں آ جاتی ہو؟ ہم دو پیار کرنے والوں کے درمیان تمہارا کیا کام ہے؟ اور رہی بات فلرٹ کی تو زہرا جانتی ہے کہ میں صرف اس سے محبت کرتا ہوں۔ ناجیہ نے اسے گھٹتے ہوئے کہا کہ اپنی یہ چکڑی چپڑی باتیں اپنے پاس رکھو، میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں، اور زہرا چلو اٹھو یہاں سے، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ زہرا نے بے بسی سے سفیان کی طرف دیکھا، جس نے آنکھ دبا کر سے جانے کا اشارہ کیا، گویا کہہ رہا ہو کہ فکر نہ کرو، میں سنبھال لوں گا۔ زہرا ناجیہ کے ساتھ وہاں سے اٹھی تو اس کا دل وہیں سفیان کے پاس رہ گیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ناجیہ غلط فہمی کا شکار ہے اور سفیان اس سے محبت کرتا ہے۔ تھوڑی دور جا کر ناجیہ رک گئی اور زہرا کے دونوں کندھے پکڑ کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولی کہ خدا کے لیے زہرا آنکھیں کھولو، یہ لڑکا تمہیں برباد کر دے گا، تم اپنی سوتیلی ماں کے عذاب سے بچنے کے لیے اس آگ میں مت کودو جو تمہیں جلا کے راکھ کر دے گی۔ تم نہیں جانتی سفیان کو، وہ صرف تمہاری خوبصورتی اور معصومیت کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ تم میں کیا کروں ناجیہ؟ تم بتاتی ہو کہ وہ برا ہے، مگر وہ واحد شخص ہے جو مجھے اس گھر سے نکالنے کی بات کرتا ہے۔ مہرالنساء بیگم نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے، بابا کے جانے کے بعد وہ مجھے نوکرانی سے بھی بدتر سمجھتی ہیں، مجھے سانس لینے کے لیے بھی ان کی اجازت لینی پڑتی ہے۔ ایسے میں اگر سفیان مجھے سہارا دے رہے تو میں اس کا ہاتھ کیوں نہ تھاموں؟ مجھے بس اس گھر سے نکلنا ہے، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ ناجیہ نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اسے گلے لگا لیا اور نرمی سے سمجھانے لگی کہ میں تمہارا دکھ سمجھتی ہوں زہرا، مگر کنویں سے نکل کر کھائی میں گرنا دانش مندی نہیں ہے، صبر کرو، اللہ کوئی نہ کوئی بہتر راستہ نکالے گا، مگر اس آوارہ لڑکے پر بھروسہ مت کرو، پلیز میری بات مان لو۔ زہرا نے خاموشی سے سر جھکا لیا، مگر اس کے دل و دماغ پر سفیان کا ہی قبضہ تھا، چونکہ اسے فوری طور پر کوئی اور مسیحا نظر نہیں آ رہا تھا۔ شام کو جب زہرا گھر پہنچی تو گھر کا ماحول ہمیشہ کی طرح تناؤ کا شکار تھا۔ مہرالنساء بیگم لاؤنج میں صوفے پر براجمان تھی اور فون پر کسی سے انتہائی خوشگوار موڈ میں باتیں کر رہی تھیں، مگر جیسے ہی زہرا اندر داخل ہوئی ان کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے۔ انہوں نے فون بند کیا اور زہرا کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے کڑوی آواز میں بولی، آ گئی نواب زادی، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں کہ تم آؤ تو میں تیار ہو کر پارٹی میں جاؤں اور تم گھر کے کام کاج سنبھالو، مگر تمہیں تو آوارہ گردی سے فرصت ملے تب نا۔ زہرا نے نظریں جھکا کر دھیمی آواز میں کہا کہ امی،
ٹریفک بہت زیادہ تھا، اس لیے دیر ہو گئی۔ میں بس بدل کر کچن میں جا رہی ہوں۔ میرونسا نے حکارت سے ہنستے ہوئے کہا کہ ہاں ہاں جاؤ، اور سن لو، آج رات میں دیر سے آؤں گی، اس لیے میرے لیے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور خبردار جو شہریار آئے تو اسے میرے بارے میں کوئی الٹی سیدھی پٹی پڑھائے۔ وہ میرا بھانجا ہے اور وہ ایک پولیس افسر بھی ہے، وہ تمہاری مگرمچھ کے آنسوؤں میں نہیں آنے والا۔ زارا کا دل دہل گیا۔ شہریار کا نام سن کر اسے خوف آتا تھا۔ وہ میرونسا کا بھانجا ہونے کے ساتھ ساتھ شہر کا نامور ایس پی تھا، اور زارا ہمیشہ اس کے سخت رویے اور رعبدار شخصیت سے گھبراتی تھی۔ حالانکہ شہریار نے کبھی اس سے براہ راست کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی، مگر اس کی آنکھوں کی سنجیدگی اور پولیس کی وردی کا رعب ہی زارا کے لیے کافی تھا کہ وہ اسے کوسوں دور بھاگتی تھی۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا۔ زارا اپنے کمرے میں بیٹھی سفیان کے خیالات میں گم تھی کہ اچانک اسے یاد آیا کہ اسے سفیان سے کچھ نوٹس لینے تھے جو وہ جلدی میں وہیں چھوڑ آئی تھی، اور کل اسائنمنٹ جمع کروانی تھی۔ اس نے گھڑی دیکھی، رات کے 8 بج رہے تھے۔ میرونسا جا چکی تھی اور ملازم بھی اپنے کوارٹر میں تھے۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ ابھی جا کر سفیان سے نوٹس لے لے تو صبح پریشانی سے بچ جائے گی۔ یہ ایک انتہائی احمقانہ فیصلہ تھا، مگر محبت اور مجبوری عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ اس نے جلدی سے چادر اوڑھی اور پچھلے دروازے سے نکل گئی۔ اسے امید تھی کہ وہ سفیان کے فلیٹ جو کہ یونیورسٹی کے قریب ہی تھا وہاں سے نوٹس لے کر جلدی واپس آ جائے گی۔ وہ خوش قسمتی سے فوراً ہی ایک لوکل بس میں سوار ہو کر یونیورسٹی روڈ تک پہنچ گئی تھی، مگر جب وہ بس سے اتری تو وہاں ہو کا عالم تھا۔ سفیان کا فلیٹ بس اسٹاپ سے کچھ فاصلے پر تھا، اس لیے اسے مجبوراً پیدل چلنا پڑا۔ سڑک سنسان تھی اور اسٹریٹ لائٹس بھی مدھم تھی۔ خوف کے سائے اس کے دل میں لرزہ داری کر رہے تھے، مگر اس نے ہمت نہ ہاری اور قدم بڑھاتی رہی۔ ابھی وہ سنسان سڑک کے ایک موڑ پر پہنچی ہی تھی کہ اچانک 2 موٹر سائیکل سوار لڑکے اس کے قریب آ کر رکے، اور چہروں پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ ایک لڑکے نے موٹر سائیکل آہستہ کرتے ہوئے فکرہ کسا، ارے اکیلی جان کہاں جا رہی ہو؟ آؤ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ زہرا نے ان کی بات انسنی کر دی اور اپنے قدم تیز کر دیے، مگر وہ لڑکے باز نہ آئے اور موٹر سائیکل اس کے بالکل قریب لا کر اس کا راستہ روک لیا۔ دوسرے لڑکے نے ہنستے ہوئے کہا کہ اتنا بھی کیا تکبر ہے بیوٹی کوئین، ہم تو مدد کرنا چاہ رہے ہیں، بیٹھ جاؤ، مزہ آئے گا۔ زارا کا دل خوف سے بند ہونے لگا۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، مگر مدد کے لیے کوئی موجود نہ تھا۔ اس نے ہمت کر کے چیخنے کی کوشش کی، مگر آواز گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ اس نے اچانک دوڑ لگا دی۔ وہ اندھا دھند بھاگ رہی تھی، آنسو اس کے چہرے پر بہہ رہے تھے، اور وہ دل ہی دل میں اللہ کو پکار رہی تھی۔ وہ لڑکے کہہ کے لگاتے اس کے پیچھے موٹر سائیکل بھگا رہے تھے کہ اچانک زہرا سڑک پار کرتے ہوئے سامنے سے آتی ہوئی ایک تیز رفتار سیاہ رنگ کی گاڑی سے ٹکراتے ٹکراتے بچی، اور خوف کے مارے چیخ مار کر وہیں سڑک پر گر گئی۔ گاڑی کی بریکیں چرچراہٹ کے ساتھ لگیں اور گاڑی کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ زہرا خوف سے کانپ رہی تھی اور اسے لگا کہ شاید اب اس کا آخری وقت آ گیا ہے۔ اس نے اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا لیا۔ وہ لڑکے گاڑی دیکھ کر وہاں سے فرار ہو چکے تھے۔ گاڑی سے اترنے والے شخص کے بھاری بوٹوں کی آواز زہرا کے کانوں میں گونجی، اور پھر ایک جانی پہچانی مگر انتہائی سخت اور رعبدار آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ سڑک پر اس طرح اندھوں کی طرح کون بھاگتا ہے؟ زہرا نے ڈرتے ڈرتے چہرہ اٹھا کر دیکھا تو سامنے شہریار حسن کھڑا تھا۔ وہ سویلین کپڑوں میں تھا، مگر اس کی شخصیت کا رعب ہی پولیس یونیفارم والا تھا۔ اس کے چہرے پر غصہ اور تشویش کے ملے جلے تاثرات تھے۔ شہریار کی نظر جیسے ہی زہرا کے خوفزدہ اور آنسوؤں سے بھیگے چہرے پر پڑی تو ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ اس کا غصہ فوراً حیرت اور پھر ایک عجیب سے جذبے میں بدل گیا۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر زہرا کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور سخت مگر فکر مند لہجے میں پوچھا، زہرا، تم یہاں اس وقت سڑک پر کیا کر رہی ہو؟ اور تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی؟ کون تھا وہ جو تمہارے پیچھے تھا؟ بولو زہرا۔ زہرا جو پہلے ہی خوفزدہ تھے، شہریار کو اپنے سامنے دیکھ کر اور بھی گھبرا گئی۔ اس کے منہ سے کوئی لفظ نہ نکل سکا، بس ہچکیاں بن گئیں۔ شہریار نے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا اور اس کے کانپتے ہوئے وجود کو محسوس کر کے اس کے دل میں ایک عجیب سی ٹیس اٹھی۔ اس نے اپنی جیکٹ اتار کر زہرا کے کندھوں پر ڈالی اور نرمی سے کہا، گھبراؤ مت، میں ہوں، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، گاڑی میں بیٹھو، میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔
یہ جگہ محفوظ نہیں ہے۔ زہرا نے نفی میں سر ہلایا اور پیچھے ہٹنے لگی۔ اس کے ذہن میں سوتیلی ماں کی باتیں گونج رہی تھیں کہ شہریار ان کا جاسوس ہے اور وہ پولیس والا ہے، وہ سخت ہے۔ زہرا نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، نہیں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، میں خود چلی جاؤں گی، آپ جائیے، اپنا کام کیجیے۔ شہریار نے اس کی ضد دیکھ کر دانت پیس کر کہا، پاگل مت بنو، زہرا دیکھ نہیں رہی اور رات کتنی ہو گئی ہے، اور ابھی جن گنڈوں سے بچ کر بھاگی ہے وہ دوبارہ آ سکتے ہیں۔ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھو، ورنہ میں زبردستی بھی کرنا جانتا ہوں۔ اس وقت تمہاری حفاظت میرا فرض ہے، اور ویسے بھی میں تمہیں اس حالت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ زہرا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں غصے کے پیچھے ایک ایسی فکر اور اپنائیت تھی جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی، مگر اس کا خوف اس پر حاوی تھا۔ وہ شہریار سے بھی اتنا ہی ڈرتی تھی جتنا ان گنڈوں سے۔ اس نے پھر انکار کیا اور کہا کہ پلیز شہریار، مجھے جانے دیں، میں بس میں چلی جاؤں گی، بس اسٹاپ سامنے ہی ہے، مجھے آپ کی ہمدردی نہیں چاہیے۔ شہریار نے گہری سانس لی اور اپنی مٹھی بھینچ لی۔ وہ جانتا تھا کہ زہرا ضدی ہے اور شاید اسے خوف زدہ بھی، مگر وہ اسے اس درندوں کے شہر میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم گاڑی میں نہیں جانا چاہتی تو مت جاؤ، مگر میں تمہیں اکیلا نہیں جانے دوں گا، میں تمہارے ساتھ بس میں جاؤں گا۔ زہرا حیرت سے اسے دیکھنے لگی کہ ایک ایس پی بس میں سفر کرے گا، وہ بھی اس کے لیے، مگر شہریار نے اس کی حیرت کی پرواہ کیے بغیر گاڑی لاک کی اور اس کے ساتھ پیدل بس اسٹاپ کی طرف چل پڑا۔ بس اسٹاپ پر پہنچ کر زہرا نے سکون کا سانس لیا جب اسے دور سے بس آتی دکھائی تھی۔ شہریار خاموشی سے اس کے ساتھ کھڑا رہا۔ اس کا مضبوط وجود زہرا کے لیے ایک انکہے تحفظ کا حصار بنا ہوا تھا۔ حالانکہ زہرا اسے فاصلہ رکھ کر کھڑی تھی، مگر اسے اپنی پشت پر شہریار کی موجودگی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ بس رکی اور زہرا تیزی سے اس میں سوار ہو گئی۔ بس میں رش بہت زیادہ تھا، مردوں اور عورتوں کا ہجوم تھا۔ زہرا بامشکل لیڈیز کمپارٹمنٹ کی طرف بڑھی، مگر رش کی وجہ سے اسے دھکے لگ رہے تھے۔ ابھی وہ گرنے ہی والی تھی کہ ایک مضبوط بازو نے اسے تھام لیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو شہریار اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا۔ وہ پولیس یونیفارم میں نہیں تھا، اس لیے لوگ اسے عام آدمی سمجھ رہے تھے، مگر اس کے کھڑے ہونے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ کوئی عام شخص نہیں ہے۔ اس نے زہرا کو گرنے سے بچایا اور پھر فوراً اپنا ہاتھ ہٹا لیا، مگر خود اس طرح کھڑا ہو گیا کہ زہرا اور باقی ہجوم کے درمیان ایک دیوار بن گیا۔ زہرا نے محسوس کیا کہ دکم پیل کے باوجود کوئی بھی شخص اس کے قریب نہیں آ رہا تھا، کیونکہ شہریار نے اسے اپنی فاصلی حصار میں لے لیا تھا۔ اس کے دونوں بازو زہرا کے ارد گرد پھیلے ہوئے تھے، مگر وہ اسے چھو نہیں رہے تھے۔ اس نے بس کی چھت سے لٹکے ہوئے ہینڈل کو تھام رکھا تھا اور اس کے سینہ زہرا کی پشت کے لیے ایک ڈھال بنا ہوا تھا۔ زہرا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اتنے قریب کبھی کسی غیر مرد کے نہیں رہی تھی، حتیٰ کہ سفیان کے بھی نہیں۔ شہریار کی سانسوں کی گرمی وہ اپنی گردن پر محسوس کر سکتے تھے۔ یہ ایک عجیب سا احساس تھا جس میں خوف کم اور تحفظ کا احساس زیادہ تھا۔ شہریار کی نظریں مسلسل ارد گرد کے لوگوں پر جمی تھیں، اور جو کوئی بھی زہرا کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا، شہریار کی ایک ہی گھڑی اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتی۔ پورے راستے زہرا خاموش رہی اور شہریار بھی کچھ نہ بولا، مگر ان دونوں کے درمیان کی خاموشی میں ہزاروں الفاظ تھے۔ زہرا سوچ رہی تھی کہ جیسے وہ اتنا مغرور اور ظالم سمجھتی تھی، وہ آج اس کے لیے ڈھال بنا کھڑا ہے۔ کیا وہ واقعی اتنا برا ہے جتنا وہ اسے سمجھتی ہے، یا حقیقت کچھ اور ہے؟ جب بس زہرا کے گھر کے اسٹاپ پر رکی تو شہریار نے اسے اترنے کا اشارہ کیا اور خود بھی اس کے پیچھے اترا۔ رات کے سناٹے میں دونوں گلی میں چل رہے تھے۔ زہرا آگے اور شہریار کچھ فاصلے پر۔ پیچھے گھر کے گیٹ پر پہنچ کر زہرا رکی اور مڑ کر شہریار کی طرف دیکھا، جو اندھیرے میں بھی کسی چٹان کی طرح مضبوط لگ رہا تھا۔ زہرا نے دھیرے سے کہا کہ شکریہ مجھے بچانے کے لیے۔ شہریار نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ شکریہ کی ضرورت نہیں ہے زہرا، مگر آئندہ ایسا بے وقوفانہ قدم اٹھانے سے پہلے 1000 بار سوچنا کہ باہر کی دنیا کتنی ظالم ہے۔ اگر آج میں نہ ہوتا تو… اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا، کیونکہ وہ اس خوفناک امکان کا ذکر کر کے زہرا کو مزید ڈرانا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے بس اتنا کہا کہ اندر جاؤ اور دروازہ اچھی طرح بند کر لینا، اور ہاں، خالہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تمہیں چھوڑنے آیا تھا۔ زہرا نے حیرت سے اسے دیکھنے لگی کہ وہ اس کی مشکل کو کتنا سمجھتا ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور گھر کے اندر داخل ہوگی۔
شہریار نے گیٹ بند ہونے کی آواز سنی اور پھر وہیں کچھ دیر کھڑا بند گیٹ کو گھورتا رہا۔ آج زہرا کے خوفزدہ چہرے نے اس کے دل کے کسی نرم گوشے کو چھو لیا تھا۔ وہ گہری سانس لے کر پلٹا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ زہرا دروازہ بند کر کے اپنی پشت سے ٹیک لگا کر وہیں قالین پر بیٹھ گئی۔ اس کی سانسیں ابھی تک بے ترتیب تھیں۔ باہر گلی میں گہرا سناٹا چھا چکا تھا، مگر اس کے کانوں میں ابھی تک شہریار کے بھاری قدموں کی چاپ اور اس کی وہ سنجیدہ آواز گونج رہی تھی، جس میں ڈانٹ کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی فکر پنہاں تھی۔ اس نے اپنے بازوؤں کو خود ہی تھام لیا۔ جہاں کچھ دیر پہلے بس میں شہریار کا حفاظتی حصار قائم تھا، یہ ایک ایسا احساس تھا جسے وہ نام دینے سے قاصر تھی، کیونکہ اس کے ذہن میں شہریار کا خاکہ ایک ظالم اور سخت گیر پولیس افسر کا تھا، جو اس کی سوتیلی ماں کا طرفدار تھا، مگر آج رات اس شخص نے جو کچھ کیا وہ اس کے بنائے ہوئے خاکے سے میل نہیں کھاتا تھا۔ زارا نے سر جھٹک دیا اور خود کو سمجھایا کہ یہ محض شہریار کا فرض تھا، یا شاید اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ وہاں موجود تھا، ورنہ وہ گنڈے نہ جانے اس کے ساتھ کیا کر گزرتے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس پی کر خود کو پرسکون کیا اور دبے پاؤں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ بستر پر لیٹ کر بھی اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ ایک طرح سفیان کی محبت کا سراب تھا جو اسے بار بار پکار رہا تھا، اور دوسری طرف آج رات کا خوفناک واقعہ اور شہریار کی غیر متوقع مدد۔ وہ انہیں سوچوں کے بھنور میں کھوتے کھاتی رہی یہاں تک کہ صبح کا اجالا نمودار ہو گیا۔ اگلی صبح کا سورج زہرا کے لیے مشکلات کا ایک نیا پہاڑ اس کا منتظر تھا۔ ناشتے کی میز پر مہرالنساء بیگم کا موڈ ہمیشہ کی طرح خراب تھا اور وہ ملازمہ پر چیخ رہی تھی۔ زہرا خاموشی سے آ کر اپنی کرسی پر بیٹھی تھی کہ مہرالنساء نے ایک لفافہ اس کے سامنے پٹک لیا اور انتہائی سرد لہجے میں بولی کہ یہ لو، دیکھ لو، یہ تمہارے لیے، میں نے کچھ رشتے ڈھونڈے ہیں۔ میں تمہیں مزید اس گھر میں بٹھا کر مفت کی روٹیاں نہیں کھلا سکتی۔ تمہاری ماں تو مر کر جان چھڑا گئی، مگر مجھے مصیبت میں ڈال گئی ہے۔ ان میں سے ایک لڑکا 30 سال کا ہے اور دکان چلاتا ہے، دوسرا پہلے سے شادی شدہ ہے مگر امیر ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ دوسرے والا تمہارے لیے بہتر رہے گا، کیونکہ وہ حق مہر اچھا دے رہا ہے۔ زارا کے ہاتھ سے نوالا گر گیا اور اس نے بے یقینی سے اپنی سوتیلی ماں کی طرف دیکھا۔ اس کے حلق میں جیسے کانٹے چبھنے لگے۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا کہ امی، میں ابھی پڑھ رہی ہوں اور میں اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتی، اور وہ بھی شادی شدہ مرد سے۔ مہرالنساء نے زور سے میز پر ہاتھ مارا اور غصے سے بولی کہ زبان چلاتی ہو میرے آگے؟ میں تمہاری رائے نہیں مانگ رہی، تمہیں فیصلہ سنا رہی ہوں۔ اگلے ہفتے وہ لوگ دیکھنے آ رہے ہیں، اور اگر تم نے کوئی تماشا کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، اور زارا کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کا سانس بند کر دیا ہو۔ اب اس کے پاس سفیان کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اسے ہر حال میں سفیان کو اس صورتحال سے آگاہ کرنا تھا تاکہ وہ جلد از جلد رشتہ بھیجے، ورنہ مہرالنساء اسے زندہ درگور کر دیں گی۔ یونیورسٹی پہنچ کر زارا نے سب سے پہلے سفیان کو تلاش کیا۔ اس کا دل خوف سے ڈوب رہا تھا اور دماغ میں مہرالنساء کی دھمکیاں گونج رہی تھیں۔ سفیان اسے گراؤنڈ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہنستا کھیلتا نظر آیا۔ زہرا کو اتنے پریشانی کے عالم میں دیکھ کر وہ دوستوں سے الگ ہو کر اس کے پاس آیا اور مصنوعی تشویش سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ زہرا، تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ سب خیریت تو ہے نا؟ زہرا نے اسے رات والی بات بتائی اور مہرالنساء کے لائے ہوئے رشتوں کا ذکر کیا۔ سفیان، دیکھو، اب پانی سر سے گزر چکا ہے۔ اگر تم نے اب بھی کچھ نہ کیا تو وہ میری شادی کسی ادھیر عمر شخص سے کر دیں گی۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز اپنے گھر والوں کو بھیجو، مجھے اس جہنم سے نکالو۔ سفیان اس کی بے چینی دیکھ کر دل ہی دل میں مسکرایا۔ اس نے زہرا کا ہاتھ تھام کر انتہائی سنجیدگی سے کہا کہ زہرا، میں مر جاؤں گا مگر تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ تم فکر مت کرو، میں آج ہی اپنی امی سے بات کرتا ہوں۔ دراصل وہ آج کل تھوڑی بیمار ہے، مگر تمہاری خاطر میں ان کے قدموں میں بیٹھ کر مناؤں گا۔ تم بس مجھ پر بھروسہ رکھو۔ زارا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اسے سوائے محبت کے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ شام کو زہرا کے فون پر سفیان کا میسج آیا، جسے پڑھ کر اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ سفیان نے لکھا تھا کہ زہرا، خوشخبری ہے، میں نے امی کو منا لیا ہے اور وہ تم سے ملنا چاہتی ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ باقاعدہ رشتہ بھیجنے سے پہلے وہ ایک بار تمہیں دیکھ لیں
اور تمہارے خیالات جان لیں، کیونکہ وہ پرانے زمانے کی ہیں اور بہو اپنی پسند کی لانا چاہتی ہیں۔ میں نے تمہاری بہت تعریف کی ہے، اس لیے وہ ملنے پر راضی ہو گئی ہیں۔ زہرا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، اسے لگا جیسے اس کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ اس نے فوراً کال کی اور پوچھا کہ کب اور کہاں ملنا ہے۔ صفیہ نے بڑی چالاکی سے جواب دیا کہ امی آج کل شہر کے سب سے بڑے ہوٹل کی ایک سویٹ میں رکی ہوئی ہیں، کیونکہ ہمارے گھر میں تزئین و آرائش کا کام ہو رہا ہے۔ تم کل شام وہیں آ جاؤ، ہم وہیں چائے پئیں گے اور امی بھی تم سے مل لیں گے۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا کہ سفیان، ہوٹل میں ملنا کیا مناسب ہوگا؟ کیا میں گھر نہیں آ سکتی؟ تمہیں مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے کیا؟ وہاں میری ماں ہوگی، کوئی غیر تو نہیں ہوگا؟ اور اگر تمہیں مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، میں امی کو منع کر دیتا ہوں کہ زارا شادی کے لیے سنجیدہ نہیں ہے۔ زارا یہ سن کر گھبرا گئی اور اس نے فوراً حامی بھر لی کہ نہیں، میں آؤں گی، تم ناراض مت ہو، میں ضرور آؤں گی۔ اگلی شام زہرا نے مہر النساء سے جھوٹ بولا کہ مناجیہ کے گھر کمبائن اسٹڈی کے لیے جا رہی ہیں، اور چھپتے چھپاتے گھر سے نکل آئی۔ اس بار اس نے رکشہ لیا اور سیدھا 5 اسٹار ہوٹل پہنچی، جس کا پتہ سفیان نے بھیجا تھا۔ ہوٹل کی عالیشان عمارت اور وہاں کا ماحول دیکھ کر وہ مزید نروس ہو گئی۔ وہ اپنی سادہ سی چادر میں وہاں موجود ماڈرن لوگوں کے درمیان خود کو عجیب محسوس کر رہی تھی۔ سفیان نے اسے میسج کیا کہ وہ سیدھا کمرہ نمبر 402 میں آ جائے۔ لفٹ میں جاتے ہوئے زارا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایک انجانا سا خوف اسے گھیر رہا تھا، مگر سفیان کی محبت اور مہر النساء کے خوف نے اسے واپس پلٹنے سے روک دیا۔ جب وہ کمرے کے دروازے پر پہنچی تو اس نے کانپتے ہاتھوں سے دستک دی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور سفیان سامنے کھڑا تھا، مگر آج اس کا حلیہ کچھ عجیب تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور قمیض کے اوپر والے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ کمرے کے اندر سے سگریٹ اور کسی عجیب سی چیز کی بو آ رہی تھی۔ زارا ٹھٹک کر رک گئی اور اندر جھانک کر پوچھا کہ آنٹی کہاں ہیں؟ سفیان نے مسکرا کر دروازہ پورا کھولا اور کہا کہ وہ بس واش روم میں، تم اندر تو آؤ، باہر کیوں کھڑی ہو؟ زارا جھجکتے اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی اور اے سی کی ٹھنڈک نے اسے جرجری دلا دی۔ سفیان نے دروازہ بند کر کے لاک کر دیا، جس کی آواز پر زہرا چونکی۔ زہرا صوفے پر بیٹھ اور بے چینی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کمرے میں 2 گلاس پڑے تھے اور ایک بوتل میز پر رکھی تھی، جس میں پیلے رنگ کا مشروب تھا۔ زارا نے معصومیت سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ سفیان نے اس کے قریب آ کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا کہ کچھ نہیں، بس ایپل جوس ہے، تم پیو گی؟ زارا نفی میں سر ہلا اور دوبارہ پوچھا کہ آنٹی کب باہر آئیں گی؟ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ سفیان اس کے مزید قریب کھسک آیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے بولا کہ زارا، کیا تمہیں مجھ سے مل کر خوشی نہیں ہوئی؟ تم صرف امی کی رٹ لگائے بیٹھی ہو۔ زارا نے قدرے پیچھے ہوتے ہوئے کہا کہ سفیان پلیز، تم دور ہو کر بات کرو، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ سفیان نے اچانک اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کے لہجے میں ایک عجیب سی تلخی آ گئی۔ اس نے کہا کہ اچھا نہیں لگ رہا؟ کل کو جب ہماری شادی ہو جائے گی تب بھی ایسی نخرے دکھاؤ گی؟ دیکھو زارا، میں تم سے پیار کرتا ہوں اور محبت میں یہ دوریاں نہیں ہوتی۔ زارا نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی اور سختی سے کہا کہ سفیان، ہوش میں رہو، میں یہاں تمہاری امی سے ملنے آئی ہوں، تم سے بےہودہ باتیں کرنے نہیں۔ اگر وہ نہیں ہے تو میں جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھنے لگی، مگر سفیان نے اسے بازو سے پکڑ کر واپس صوفے پر گرا دیا۔ اب اس کے چہرے سے معصومیت کا نقاب اتر چکا تھا اور ایک درندہ سامنے تھا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا کہ امی؟ کون سی امی؟ تم واقعی بہت بھولی ہو زہرا، میں نے تمہیں یہاں صرف اپنے لیے بلایا ہے۔ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو نا، تو پہلے مجھے خوش تو کرو، شادی تو بعد کی بات ہے، پہلے ہم ایک دوسرے کو سمجھ تو لیں۔ زارا کی آنکھوں میں خوف اور صدمے کے تاثرات ابھر آئے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی سفیان ہے جو کل یونیورسٹی میں محبت کے دعوے کر رہا تھا۔ زارا نے چیخ کر کہا کہ تم جھوٹے ہو سفیان، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، مجھے جانے دو ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ سفیان نے کہکا لگایا اور بوتل سے ایک گھونٹ بھرتے ہوئے بولا کہ شور مچاؤ گی؟ کس کو بلاؤ گی؟ یہاں کوئی تمہاری نہیں سننے کا، اور ویسے بھی تم اپنی مرضی سے یہاں آئی ہو۔ اگر کسی کو پتہ چلا تو بدنامی تمہاری ہوگی، میری نہیں۔ تم جیسی مڈل کلاس لڑکیاں شادی کے نام پر ہم جیسے امیر لڑکوں کو پھنسانے کی کوشش کرتی ہیں۔ میں تم پر ترس کھا کر شادی کر رہا ہوں تو اسے غنیمت سمجھو اور میرے قریب آؤ۔ سفیان نے آگے بڑھ کر زہرا کو پکڑنے کی کوشش کی تو زہرا نے پوری قوت سے اسے دھکا دیا اور میز پر رکھا ہوا گلاس اٹھا کر اسے دے مارا۔
گلاس سفیان کے ماتھے پر لگا نہیں مگر دیوار سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا۔ سفیان غصے سے بپھڑ گیا اور اس نے گالی دیتے ہوئے کہا کہ تیری اتنی ہمت، اب تو میں تجھے بتاؤں گا کہ انکار کا انجام کیا ہوتا ہے۔ زہرا خوف سے کانپتی دروازے کی طرف بھاگی مگر سفیان اسے بالوں سے پکڑ کر پیچھے کھینچ لیا۔ زہرا درد سے کرا اٹھی اور چلانے لگی، بچاؤ، کوئی ہے؟ خدا کے لیے مجھے بچاؤ۔ مگر کمرے کی دیواریں اس کی آواز جذب کر رہی تھیں۔ سفیان اسے گھسیٹتے ہوئے بستر کی طرف لے جانے لگا اور زہرا اپنی عزت بچانے کے لیے اس کے ہاتھوں پر دانت کاٹنے لگی اور ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا اور وہ دل ہی دل میں اپنے اللہ کو پکار رہی تھی کہ شاید کوئی فرشتہ آ جائے۔ سفیان اس پر حاوی ہونے ہی والا تھا کہ اچانک ہوٹل کے کوریڈور میں بھاری بوٹوں کی آوازیں اور شور سنائی دی۔ سفیان ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا مگر نشے اور غصے میں اس نے پرواہ نہیں کی۔ زہرا نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور اسے ٹانگ مار کر خود سے دور کیا اور دروازے کی طرف لپکی۔ ابھی وہ دروازے تک پہنچی تھی کہ دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا، جیسے کسی نے لات مار کر توڑا ہو۔ سامنے پولیس والوں کا ہجوم تھا اور ان سب سے آگے ہاتھ میں پستول تھامے، چہرے پر شدید جلال اور غصے کے ساتھ ایس پی شہریار حسن کھڑا تھا۔ اس کی نظر سب سے پہلے زہرا پر پڑی جو بکھرے بالوں اور پھٹی چادر کے ساتھ کھڑی کانپ رہی تھی، اور پھر اس کی نظر سفیان پر گئی جو بستر کے پاس کھڑا تھا۔ زہرا کی حالت دیکھ کر شہریار کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ یہ وہ شہریار نہیں تھا جسے زہرا جانتی تھی، یہ ایک ایسا طوفان تھا جو سب کچھ تباہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ سفیان نے گرجدار آواز میں کہا کہ پکڑ لو اس کو، اور سفیان جیسے بھاگنے کے لیے مڑا، دو پولیس والوں نے اسے دبوچ لیا۔ زہرا نے شہریار کو دیکھا تو اس کی ٹانگوں سے جان نکل گئی اور وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ شرمندگی، خوف اور راحت کے ملے جلے جذبات نے اسے گھیر لیا تھا۔ تیز قدموں سے زہرا کی طرف بڑھا، اس نے اپنی وردی کی کیپ اتاری اور انتہائی نرمی مگر سنجیدگی سے زہرا کے سر پر رکھ دی۔ اس نے جھک کر زہرا کے سامنے گھٹنے ٹیکے اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ میں نے کہا تھا نا کہ باہر کی دنیا بہت ظالم ہے زہرا، مگر تم نے پھر میری بات نہیں مانی۔ اب اٹھو اور میرے ساتھ چلو۔ پولیس نے سفیان کو اتکیریاں لگا کر گھسیٹتے کمرے سے باہر نکالا۔ وہ چیخ رہا تھا کہ تم جانتے نہیں میں کون ہوں، میرے باپ کو فون کرو۔ مگر شہریار نے مڑ کر اسے ایک ایسی نظر سے دیکھا کہ سفیان کا حلق خشک ہو گیا۔ شہریار نے اپنے ماتحت کو حکم دیا کہ اسے سیدھا تھانے لے جاؤ اور اس کی ایسی خاطر تواضع کرو کہ یہ پیدا ہونے پر پچھتائے۔ میں میڈم کو گھر چھوڑ کر آتا ہوں۔ زہرا ابھی تک صدمے کی حالت میں تھی۔ شہریار نے اسے بازی سے پکڑ کر کھڑا کیا اور اپنے ساتھ باہر لے آیا۔ ہوٹل کی لابی میں لوگوں کا ہجوم تھا مگر شہریار نے زہرا کو اپنی حفاظت میں لے کر یوں چلنا شروع کیا کہ کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ گاڑی میں بیٹھ کر شہریار نے خاموشی توڑی۔ اس کا لہجہ سخت تھا مگر اس میں زہرا کے لیے ایک عجیب سی تڑپ تھی۔ اس نے اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے زہرا، زندگی فلموں کی طرح ہے جہاں ہیرو آئے گا اور تمہیں بچا لے گا؟ اگر آج میں یہاں ریٹ نہ مارتا تو سوچو تمہارے ساتھ کیا ہوتا۔ تم کیوں اپنی عزت اور زندگی کو یوں داؤ پر لگانے پر تلی ہوئی ہو؟ زہرا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ صرف روتی رہی۔ اس کے آنسو اس کی بے وقوفی اور پچھتاوے کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ شہریار نے اسے روتے دیکھ کر گاڑی کی رفتار دھیمی کر دی اور ایک ٹیشو باکس اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے گہری سانس لے کر کہا کہ اب رونا بند کرو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں بچا لیا، مگر اب مجھے تم سے ایک وعدہ چاہیے زہرا کہ تم دوبارہ اس طرح کا کوئی قدم نہیں اٹھاؤ گی۔ زہرا نے بھیگی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسے آج پہلی بار احساس ہوا کہ محبت وہ نہیں جو سفیان کے میٹھے لفظوں میں تھی، بلکہ محبت اور تحفظ شاید اس ڈانٹ ڈپٹ اور سختی میں کہیں چھپی تھی جو شہریار کی آنکھوں میں نظر آتا تھا۔ گاڑی رات کے سناٹے کو چیرتی ہوئی زہرا کے گھر کی طرف رواں دواں تھی۔ گاڑی زہرا کے گھر کے باہر آ کر رکی تو وہاں گہرا سناٹا تھا۔ رات کافی بھیگ چکی تھی اور گلی کی بتیاں بھی مدھم پڑ چکی تھیں، مگر گاڑی کے اندر کا ماحول اس باہر کی خاموشی سے زیادہ بوجھل تھا۔ زہرا نے چور نظروں سے شہریار کی طرف دیکھا جو اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کیے سامنے دیکھ رہا تھا۔ اس کے جبڑے بھینچے ہوئے تھے اور ماتھے پر پڑی شکنیں بتا رہی تھیں کہ اس کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا۔ زہرا نے کانپتے ہاتھوں سے گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی
مگر وہ لاک تھا۔ اس نے بیچارگی سے شہریار کی طرف دیکھا تو شہریار نے گہری سانس لے کر اپنی گردن موڑی اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے کہا کہ زارا، آج جو کچھ ہوا وہ صرف ایک حادثہ نہیں تھا بلکہ تمہاری بے وقوفی اور ضد کا نتیجہ تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم گھر کے حالات سے تنگ ہو، مگر یاد رکھنا کہ گھر کی چار دیواری سے باہر نکلتے ہی ہر مرد شریف نہیں ہوتا۔ تم ایک نازک کانچ کی گڑیا ہو اور یہ دنیا پتھروں کا شہر ہے۔ اگر آج میں وقت پر نہ پہنچتا تو تم اپنی باقی کی زندگی خود سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہتی۔ زارا کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے سر جھکا کر دھیمی آواز میں کہا کہ مجھے معاف کر دیں شہریار بھائی، میں غلطی پر تھی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ سفیان ایسا نکلے گا۔ شہریار نے بھائی کا لفظ سن کر ایک عجیب سے تاثر کے ساتھ اسے دیکھا، جیسے یہ لفظ اسے پسند نہ آیا ہو، مگر اس وقت وہ اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ اس نے نرمی سے کہا کہ دیکھو زارا، میں تمہیں ڈرانا نہیں چاہتا، مگر میں تمہیں کھونا بھی نہیں چاہتا۔ تم میری خالہ کی بیٹی اور اس ناطے تم پر میرا حق ہے۔ آئندہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو سفیان یا کسی اور خیر مرد کے پاس جانے کی بجائے میرے پاس آنا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری ہر مشکل حل کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے خالہ سے ہی کیوں نہ لڑنا پڑے۔ شہریار نے گاڑی کا لاک کھول دیا، مگر زارا فوراً نہیں اتری۔ اسے شہریار کے الفاظ میں چھپی ہوئی اپنائیت اور فکر نے جکڑ لیا تھا۔ وہ شخص جسے وہ ہمیشہ اپنے سوتیلی ماں کا جاسوس سمجھتی تھی، آج وہی اس کی عزت کا محافظ بن کر سامنے آیا تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا کہ آپ پلیز امی کو مت بتائیے گا، ورنہ وہ مجھے مار ڈالیں گی۔ بے فکر رہو۔ اور میڈم، میں کوئی چغل خور نہیں ہوں، یہ بات میرے اور تمہارے درمیان رہے گی۔ اب جاؤ اور سکون سے سوچو، میں دیکھ رہا ہوں، جب تم اندر نہیں جاؤ گی میں نہیں جاؤں گا۔ زارا نے اس بات میں سر ہلایا اور گاڑی سے اتر گئی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے اسے چھوا تو اسے احساس ہوا کہ وہ کتنی بڑی تباہی سے بچ کر آئی ہے۔ وہ گیٹ کھول کر اندر داخل ہوئی تو گھر میں خاموشی تھی۔ خوش قسمتی سے مہر نساء ابھی تک پارٹی سے واپس نہیں آئی تھی اور ملازم بھی سو چکے تھے۔ زہرا نے پلٹ کر دیکھا تو گیٹ کی دراروں سے اسے شہریار کی گاڑی وہیں کھڑی نظر آئی۔ اس کے دل میں شہریار کے لیے شکر گزاری کا ایک ایسا جذبہ بیدار ہوا جس نے اس کے دل سے خوف کے سائے مٹا دیے۔ اس نے آہستگی سے مرکزی دروازہ کھولا اور اپنے کمرے میں جا کر دم لیا۔ شہریار نے جب دیکھا کہ زارا بحفاظت گھر کے اندر داخل ہو گئی ہے، تب اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور وہاں سے روانہ ہوا، مگر اس کا دماغ ابھی بھی اسی ہوٹل کے کمرے اور سفیان کے ارادوں پر اٹکا ہوا تھا۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ سفیان کو ایسا سبق سکھائے گا کہ وہ آئندہ کسی لڑکی کی طرف دیکھنے کی جرت نہیں کرے گا۔ کمرے میں آ کر زہرا بستر پر گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ یہ آنسو خوف کے نہیں تھے بلکہ پچھتاوے اور اپنی بے بسی کے تھے۔ اسے سفیان کی وہ باتیں یاد آ رہی تھیں جو اس نے ہوٹل کے کمرے میں کہی تھیں۔ وہ شخص جسے اس نے اپنا مسیحا سمجھا تھا وہ ایک بھیڑیا نکلا۔ زہرا نے خود کو آئینے میں دیکھا، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرہ زد پڑ چکا تھا۔ اس نے خود سے سوال کیا کہ وہ اتنی بے وقوف کیسے ہو سکتی ہیں۔ ناجیہ نے اسے کتنا سمجھایا تھا مگر اس نے کسی کی نہیں سنی۔ آج اگر شہریار نہ ہوتا تو اس کی عزت خاک میں مل چکی ہوتی۔ اس نے وضو کیا اور جائے نماز بچا کر اپنے رب کے حضور سجدے میں گر گئی۔ اس نے اللہ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگی اور شہریار کی سلامتی کی دعا کی۔ سجدے میں سے ایک عجیب سا سکون ملا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ اکیلی نہیں ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے شہریار کو وسیلہ بنا کر بھیجا تھا۔ ساری رات وہ کروٹیں بدلتی رہیں، کبھی اسے سفیان کا مکرو چہرہ نظر آیا تو کبھی شہریار کا غصے سے بھرا، مگر محافظ روح صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کے اندر ایک نئی تبدیلی آ چکی تھی۔ اب وہ پہلی والی ڈری سہمی زارا نہیں تھی بلکہ اب وہ محتاط ہو گئی تھی۔ مہر نساء سے سامنا ہوا تو انہوں نے حسب معمول اسے ڈانٹا، مگر زارا نے خاموشی سے سب سنا اور کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ اب اس کا مقصد صرف اپنی پڑھائی مکمل کرنا تھا اور کسی طرح عزت سے اس گھر سے نکلنا تھا۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ شیطان اتنی آسانی سے ہار نہیں مانتا اور سفیان جیسے لوگ اپنی انا کی تسکین کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ کچھ دن گزر گئے۔ زارا یونیورسٹی نہیں گئی کیونکہ اس کی طبیعت ناساز تھی اور وہ سفیان کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی، مگر کب تک چھپتی؟ پڑھائی کا حرج ہو رہا تھا، اس لیے اس نے ہمت مجتمع کی اور یونیورسٹی جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ یونیورسٹی پہنچی تو اس کی نظریں ہر طرف سفیان کو تلاش کر رہی تھیں تاکہ وہ اس سے بچ کر نکل سکے، مگر
جیسے ہی وہ کوریڈور میں پہنچی، سفیان اس کے راستے میں دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ زہرا اسے دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی اور راستہ بدلنے کے لیے مڑی، مگر سفیان نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ زہرا نے دیکھا کہ سفیان کا حلیہ بگڑا ہوا تھا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں اور وہ بہت پریشان لگ رہا تھا۔ اس نے زہرا کے سامنے ہاتھ چھوڑ دیا اور انتہائی لجاجت سے کہا کہ زہرا، خدا کے لیے میری بات سن لو، مجھے اپنی صفائی پیش کرنے کا ایک موقع دے دو۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے نفرت کرتی ہو اور تمہارا حق بھی بنتا ہے، مگر جو کچھ اس رات ہوا وہ میں نے ہوش و حواس میں نہیں کیا تھا۔ زہرا نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا اور سخت لہجے میں کہا کہ ہٹو میرے راستے سے۔ سفیان، تمہاری شکل دیکھ کر مجھے گھن آتی ہے۔ تم ایک دھوکے باز اور گھٹیا انسان ہو۔ میں اب تمہاری کسی جھوٹی کہانی پر یقین نہیں کروں گی۔ شہریار نے تمہیں چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی، تمہیں تو جیل میں سڑنا چاہیے تھا۔ سفیان نے فوراً اپنی آنکھوں میں آنسو بھر لیے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ یونیورسٹی کے کچھ اسٹوڈنٹس رک کر انہیں دیکھنے لگے۔ سفیان نے ڈرامائی انداز میں کہا کہ زہرا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں گنہگار ہوں، مگر خدا کی قسم میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ میرے دوستوں نے، جنہوں نے میں اپنا بھائی سمجھتا تھا، انہوں نے مجھے برباد کر دیا۔ اس رات انہوں نے مجھے کولڈ ڈرنک میں نشہ آور گولیاں ملا کر پلا دی تھیں۔ مجھے کچھ ہوش نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیا کہہ رہا ہوں۔ جب مجھے ہوش آیا اور مجھے پتہ چلا کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کی، تو میں نے خود کو مارنے کی کوشش کی۔ یقین کرو زہرا، میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں۔ نشے کی حالت میں انسان کو اپنے پڑائی کی تمیز نہیں رہتی۔ میں تو اپنی ماں اور بہن کو بھی نہیں پہچان پا رہا تھا۔ پولیس نے بھی میڈیکل رپورٹ دیکھنے کے بعد مجھے چھوڑ دیا کیونکہ میرے خون میں ڈرگز کی مقدار بہت زیادہ تھی۔ زہرا نے حیرت و شکوک کے ساتھ اسے دیکھا۔ سفیان کی اداکاری اتنی جاندار تھی کہ زہرا کا دل پھر سے پسیجنے لگا۔ وہ ایک معصوم لڑکی تھی جسے دنیا کی چالاکیوں کا علم نہیں تھا۔ سفیان نے اس کے چہرے پر نرمی کے تاثرات دیکھے تو اس نے اپنا آخری اور سب سے مضبوط پتا پھینکا۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ زہرا، اگر تم نے مجھے معاف نہ کیا تو میں مر جاؤں گا، اور اپنی غلطی کا کفارہ ادا کرنے کے لیے میں کل ہی اپنی والدہ کو تمہارے گھر بھیج رہا ہوں۔ میں اب ایک پل کی بھی تاخیر نہیں کروں گا۔ میں تمہیں عزت کے ساتھ اپنا بناؤں گا تاکہ ثابت کر سکوں کہ میں وہ درندہ نہیں ہوں جو تم اس رات دیکھ کر آئی تھی۔ پلیز زہرا، مجھے ایک آخری موقع دے دو، میری زندگی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ زہرا کشمکش میں پڑ گئی۔ ایک طرف اس رات کا خوفناک منظر تھا اور دوسری طرف سفیان کا یہ روتا ہوا چہرہ اور شادی کا فوری وعدہ۔ اسے مہر نساء کے لائے ہوئے اندھیروں میں رشتے یاد آئے۔ اسے لگا کہ شاید سفیان سچ کہہ رہا ہو سکتا ہے واقعی اسے دوستوں نے نشہ دیا ہو، کیونکہ اس سے پہلے سفیان نے کبھی اس کے ساتھ ایسی حرکت نہیں کی تھی، اور اگر واقعی اپنی ماں کو کل بھیج رہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سنجیدہ ہے۔ زہرا کی مجبوری اور معصومیت ایک بار پھر اس کی عقل پر حاوی ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ اگر اس نے سفیان کو معاف نہ کیا تو اسے اس بوڑھے آدمی سے شادی کرنی پڑے گی جو مہر النساء نے ڈھونڈے ہیں۔ اس نے گہری سانس لی اور سفیان سے کہا کہ سفیان، میں نہیں جانتی کہ تم سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ، مگر میں اللہ کی خاطر تمہیں معاف کرتی ہوں، لیکن یاد رکھنا یہ تمہارا آخری موقع ہے۔ اگر اس بار تم نے مجھے دھوکہ دیا تو میں کبھی تم پر اعتبار نہیں کروں گی۔ سفیان نے فوراً کھڑے ہو کر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ زہرا، تم فرشتہ ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب تمہیں کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ تم بس تیار رہنا، بہت جلد تم میری دلہن بنو گی۔ سفیان کے چہرے پر بظاہر شکر گزاری تھی، مگر دل ہی دل میں وہ اپنی کامیابی پر کہہ کے لگا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زہرا جیسی لڑکیاں جذبات اور شادی کے نام پر کتنی آسانی سے بے وقوف بن جاتی ہیں۔ اس بار اس کا وار خالی نہیں جانے والا تھا، کیونکہ شہریار ہر وقت زہرا کے ساتھ سائے کی طرح نہیں رہ سکتا تھا۔ سفیان نے اپنی چالاکی سے زہرا کو دوبارہ شیشے میں اتار لیا تھا۔ اس نے اگلے کچھ دنوں میں زہرا کو مکمل طور پر یقین دلا دیا کہ وہ سدھر چکا ہے۔ وہ روزانہ اسے یونیورسٹی میں ملتا، عزت و احترام سے بات کرتا اور شادی کی تیاریوں کے قصے سناتا۔ زہرا نے ناجیہ کو بھی بتایا، مگر ناجیہ اب بھی مطمئن نہیں تھی۔ اس نے زہرا کو خبردار کیا کہ سفیان کی آنکھوں میں مجھے اب بھی جھوٹ نظر آتا ہے، مگر زہرا نے اسے وہم قرار دے دیا۔ زہرا کو لگ رہا تھا کہ اب اس کی زندگی سنورنے والی ہے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ سفیان دراصل ایک بڑے پلان پر کام کر رہا ہے۔ سفیان ایک بگڑا ہوا رئیس زادہ تھا اور اس کے لیے زہرا کی معافی کی کوئی وقت نہیں تھی۔ اسے تو بس اس تھپڑ اور دھکے کا بدلہ لینا تھا جو زہرا نے اسے ہوٹل میں دیا تھا۔
اس کی انا زخمی تھی اور وہ زہرا کو توڑ کر اپنی تسکین چاہتا تھا۔ دوسری طرف شہریار اپنے کام میں مصروف تھا، مگر اس کا ذہن لاشعوری طور پر زہرا کی حفاظت کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ اس نے اپنے کچھ مقبروں کو یونیورسٹی کے ارد گرد متحرک کر دیا تھا، مگر سفیان اس بار بہت احتیاط سے کھیل رہا تھا۔ وہ زہرا کو عوامی مقامات پر ملتا اور کوئی بھی مشکوک حرکت نہیں کرتا تھا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ ایک دن سفیان نے زہرا سے کہا کہ زہرا، کل میری سالگرہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں سیویوں پر جا کر سیلیبریٹ کریں۔ وہاں زیادہ رش بھی نہیں ہوگا اور ہم سکون سے بیٹھ کر اپنے مستقبل کے بارے میں بات کر سکیں گے۔ زہرا پہلے ہچکچائی اور شہریار کی تنبیہ اس کے ذہن میں آئی، مگر سفیان نے فوراً کہا کہ دیکھو زہرا، وہاں کھلی جگہ ہے، ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، ہوٹل والا کوئی سین نہیں ہے اور میں صرف کیک کاٹنا چاہتا ہوں۔ شام تک میں تمہیں واپس چھوڑ دوں گا، پلیز انکار مت کرنا ورنہ میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ زہرا نے سوچا کہ سیویو تو فیملی جگہ ہے، وہاں تو سب ہوتے ہیں اور دن کا وقت ہے تو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اس نے حامی بھر لی۔ یہی وہ غلطی تھی جس کا سفیان انتظار کر رہا تھا۔ اس نے اپنی شیطانی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں کل پک کر لوں گا، تم بس تیار رہنا۔ آج زہرا پھر ایک انجانی راہ پر چل پڑی تھی جہاں محبت کے نام پر فریب کا جال بچھا تھا، اور اسے خبر نہیں تھی کہ اس بار سمندر کی لہریں اس کے مقدر میں کیا طوفان لے کر آ رہی ہیں۔ سمندر کی لہریں آج معمول سے زیادہ شور مچا رہی تھیں اور سیویوں پر شام کا دھندلکا پھیلنا شروع ہو چکا تھا۔ زہرا جب رکشے سے اتر کر ریت پر قدم رکھتے ہوئے سفیان کی بتائی ہوئی جگہ کی جانب بڑھی تو اس کے دل میں انجانے خدشات سر اٹھا رہے تھے۔ حالانکہ سفیان نے اسے یقین دلایا تھا کہ یہ ایک عوامی مقام ہے اور یہاں ڈرنے کی کوئی بات نہیں، مگر پھر بھی اس کے لاشعور میں شہریار کی تنبیہ کسی خطرے کی گھنٹی کی طرح بج رہی تھی۔ وہ اپنی چادر کو اچھی طرح خود میں لپیٹے ہوئے نظریں چکا کر چل رہی تھی کہ اسے کچھ فاصلے پر سفیان کھڑا نظر آیا، مگر وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ایک انتہائی ماڈرن لباس میں ملبوس لڑکی کھڑی تھی جو اس کے کندھے پر سر رکھ کے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، اور سفیان کے ہاتھ میں سگریٹ تھا جسے وہ بڑی بے نیازی سے پی رہا تھا۔ زہرا کے قدم وہیں جم گئے اور اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ کچھ پل کے لیے سکتے میں آ گئی کہ شاید اسے غلط فہمی ہوئی ہے، مگر جب سفیان کی نظر اس پر پڑی تو بجائے گھبرانے یا شرمندہ ہونے کے، اس کے ہونٹوں پر ایک طنزی اور ظالمانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے اس لڑکی کے کان میں کچھ کہا جس پر وہ لڑکی زور سے ہنسی اور حقارت سے زہرا کو دیکھنے لگی۔ زہرا کے وجود میں ایک سنسنی دوڑ گئی اور اسے ناجیہ کی وہ تمام باتیں یاد آنے لگیں جنہیں وہ اب تک جھٹلاتی رہی تھی۔ وہ پلٹنے ہی لگی تھی کہ سفیان نے آواز دی اور کہا کہ ارے زہرا جان، کہاں جا رہی ہو؟ آؤ نا، ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے تاکہ کیک کاٹ سکے۔ زہرا نے نفرت اور غصے سے مڑ کر سفیان کو دیکھا اور کانپتی ہوئی آواز میں بولی کہ سفیان، یہ سب کیا ہے؟ تم نے تو کہا تھا کہ تم اکیلے ہو اور ہم یہاں صرف بات کرنے آئے ہیں۔ یہ لڑکی کون ہے اور تم میرے ساتھ یہ کیا کھیل کھیل رہے ہو؟ سفیان نے کہکا لگایا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ محبت اور عاجزی نہیں تھی جو کل یونیورسٹی میں نظر آ رہی تھی، بلکہ وہاں صرف انتقام اور شیطانیت ناچ رہی تھی۔ اس نے دھوئیں کا کش لگا کر دھواں زہرا کے چہرے پر چھوڑا اور انتہائی بدتمیزی سے بولا کہ او میری بھولی بھالی زہرا، تم واقعی بہت بڑی بے وقوف ہو۔ کیا تم نے سچ میں سوچ لیا تھا کہ میں سفیان احمد تم جیسی دو کوڑی کی لڑکی سے شادی کروں گا؟ ارے میں تو صرف اس تھپڑ اور اس بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتا تھا جو تم نے اس رات ہوٹل میں میری کی تھی۔ مجھے تمہیں تمہاری اوقات یاد دلانی تھی کہ تم میری جوتی کی نوک کے برابر بھی نہیں ہو۔ یہ لڑکی میری منگیتر ہے اور ہم اگلے مہینے شادی کر رہے ہیں۔ میں نے تمہیں یہاں صرف اس لیے بلایا تھا تاکہ تمہیں بتا سکوں کہ تم میرے لیے محض ایک ٹائم پاس تھی اور اب وہ ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ زہرا کو لگا جیسے کسی نے اسے زندہ زمین میں گاڑ دیا ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ اسے سفیان کے چہرے پر تھوک دیا اور چیخ کر بولی کہ تم انسان نہیں، درندے ہو۔ سفیان، تم نے میرے جذبات کے ساتھ کھیلا ہے، اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میرا خدا دیکھ رہا ہے اور وہ تمہیں برباد کر دے گا۔ سفیان زہرا کی اس حرکت پر آپے سے باہر ہو گیا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور اس نے دانت پیس کر کہا کہ تیری اتنی ہمت کہ تو مجھ پر تھوکے۔ اس رات تو بچ گئی تھی کیونکہ وہ پولیس والا آ گیا تھا، مگر آج تجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔
سفیان نے زہرا کو بازو سے پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا۔ زہرا ریت پر گر گئی مگر وہ فوراً اٹھی اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی۔ سفیان نے اس کا پیچھا کیا اور اسے پکڑ کر سمندر کی لہروں کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا۔ زہرا نے شور مچانے کی کوشش کی مگر سمندر کے شور اور لہروں کی آواز میں اس کی چیخیں دب گئیں۔ شام کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا اور لوگ وہاں سے جا چکے تھے۔ سفیان نے اسے پانی میں دھکا دیا اور لڑکھڑا کر گہرے پانی میں گر گئی۔ لہریں اسے اپنے ساتھ بہا کر لے جانے لگی۔ سفیان نے ساحل پر کھڑے ہو کر اسے ڈوبتے ہوئے دیکھا اور پھر ڈر کر وہاں سے اپنی منگیتر کے ساتھ فرار ہو گیا تاکہ اس پر قتل کا الزام نہ آئے۔ زہرا پانی میں ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ نمکین پانی اس کے منہ اور ناک میں جا رہا تھا اور اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ اسے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ اس کا ذہن سن ہو رہا تھا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ وہ آخری بار اللہ کو پکار رہی تھی کہ اچانک پانی میں چھپاک سے کسی کے کودنے کی آواز آئی۔ کوئی طاقتور وجود لہروں کو چیرتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ زہرا کی نیمواں آنکھوں نے دیکھا کہ ایک سایہ اس کے قریب پہنچا ہے اور پھر مضبوط بازوؤں نے اسے تھام لیا۔ یہ شہریار تھا جو پچھلے کئی دنوں سے اپنے مخبروں کے ذریعے سفیان پر نظر رکھے ہوئے تھا، اور جیسے ہی اسے زہرا کی سیویوں جانے کی اطلاع ملی وہ فوراً وہاں پہنچا تھا۔ اس نے دور سے سفیان کو زہرا کو دھکا دیتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ شہریار نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر زہرا کو پانی سے نکالا اور اسے ساحل پر لائے۔ زہرا بے ہوش ہو چکی تھی اور اس کا جسم ٹھنڈ سے برف ہو رہا تھا۔ شہریار نے اس کے چہرے کو تھپتھپایا اور اس کا نام پکارا مگر وہ کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ شہریار نے فوراً اسے اٹھایا اور اپنی گاڑی کی پچھلی نشست پر لٹایا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے زہرا کو فوراً گرمی نہ پہنچائی تو وہ ٹھنڈ لگنے سے مر سکتی ہے۔ اس حالت میں اسے گھر لے جانا ناممکن تھا کیونکہ مہرالنساء تماشا کھڑا کر دیتی اور زہرا کی بدنامی ہوتی۔ شہریار نے گاڑی کو اپنے سرکاری بنگلے کی طرف موڑ لیا جو وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ شہریار زہرا کو لے کر اپنے گھر پہنچا۔ گھر میں اس وقت کوئی ملازم نہیں تھا۔ وہ اسے اٹھا کر اپنے بیڈ روم میں لایا اور بستر پر لٹایا۔ زہرا کے گیلے کپڑے اس کے جسم سے چپکے ہوئے تھے اور وہ شدت سے کانپ رہی تھی۔ شہریار کے لیے ایک امتحان کی گھڑی تھی۔ ایک طرف اس کی مذہبی اور اخلاقی اقدار تھی اور دوسری طرف ایک انسانی جان بچانے کا سوال تھا۔ وہ جانتا تھا اگر زہرا کے گیلے کپڑے فوراً نہ بدلے گئے تو اس کی جان جا سکتی ہے۔ شہریار نے اپنے اعصاب کو قابو میں رکھا، الماری سے اپنی ایک گرم چادر اور کرتا نکالا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے اور چہرہ دوسری طرف موڑ کر انتہائی مجبوری کے عالم میں اور کانپتے ہاتھوں سے زہرا کے گیلے کپڑے الگ کیے اور اسے خشک چادر اور کرتے میں لپیٹ دیا۔ اس دوران اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور ماتھے پر پسینہ آ گیا، مگر اس نے اپنی نیت صاف رکھی اور زہرا کو کمبل اڑا کر ہیٹر اس کے قریب کر دیا۔ اس نے زہرا کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ بخار سے تپ رہی تھی۔ شہریار ساری رات اس کے سرہانے کرسی پر بیٹھا جاگتا رہا۔ اسے دوائیاں دیں اور گیلی پٹیوں سے اس کا بخار کم کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں زہرا کے لیے بے پناہ محبت اور درد تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ لڑکی کتنی معصوم ہے اور دنیا نے اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ زہرا نے آنکھیں کھولی۔ اس کا سر بھاری تھا اور جسم میں درد تھا۔ اس نے خود کو ایک انجان کمرے اور انجان بستر پر پایا تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کی نظر اپنے لباس پر پڑی جو اس کا نہیں تھا بلکہ ایک مردانہ کرتا تھا۔ اس کے ذہن میں رات کا دھندلا سمندر ابھرا اور پھر سفیان کا دھکا دینا یاد آیا۔ وہ خوف سے چیخ اٹھی اور سمجھی کہ شاید سفیان نے اپنے ناپاک عزائم پورے کر لیے۔ اس کی چیخ سن کر شہریار جو کچن میں اس کے لیے کافی بنا رہا تھا بھاگتا ہوا کمرے میں آیا۔ زہرا اسے دیکھ کر مزید گھبرا گئی اور خود کو کمبل میں چھپاتے ہوئے روک کر بولی کہ آپ نے مجھے یہاں کیوں رکھا ہے؟ میرے کپڑے کس نے بدلے ہیں؟ آپ بھی ویسے ہی ہیں شہریار صاحب، آپ سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں۔ آپ نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ شہریار نے اس کی باتیں سن کر گہری سانس لی اور کافی کا مگ میز پر رکھتے اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں رات بھر کی تھکن اور زہرا کے الزام کا دکھ تھا۔ اس نے سخت لہجے میں کہا کہ اپنی بکواس بند کرو زہرا اور پہلے اپنے ہوش ٹھکانے لگاؤ۔ تم ڈوب رہی تھی اور مرنے والی تھی، میں تمہیں وہاں سے نکال کر لایا ہوں۔ تمہارے کپڑے گیلے تھے اور تم ٹھنڈ سے مر رہی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر کے صرف تمہاری جان بچانے کے لیے یہ سب کیا ہے۔ اگر میری نیت خراب ہوتی تو میں تمہیں یہاں لا کر تمہاری خدمت نہ کرتا بلکہ تمہارا فائدہ اٹھا کر تمہیں سڑک پر پھینک دیتا جیسے سفیان نے کیا تھا۔
میں نے جو کچھ کیا اس کے لیے مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، تمہیں نہیں۔ شہریار کی آواز میں اتنی سچائی اور کرب تھا کہ زہرا خاموش ہو گئی۔ اسے شرمندگی محسوس ہوئی کہ اس نے اپنے محسن پر اتنا گھٹیا الزام لگایا۔ شہریار نے اسے کافی پینے کا اشارہ کیا اور کہا کہ یہ پی لو اور تیار ہو جاؤ، میں تمہیں گھر چھوڑنے جا رہا ہوں۔ زہرا نے کپ کپاتے ہاتھوں سے مگ اٹھایا اور خاموشی سے پینے لگی۔ اس دوران دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی، مگر زہرا کی آنکھوں میں اب شہریار کے لیے عزت اور عقیدت کے جذبات امنڈ رہے تھے۔ وہ جان گئی تھی کہ یہ شخص واقعی ہیرے جیسا ہے جس نے اس کی عزت اور جان کی حفاظت کی۔ کچھ دیر بعد شہریار اسے لے کر اس کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں زہرا نے ڈرتے ہوئے پوچھا کہ امی کو کیا بتائیں گے؟ وہ تو بہت ناراض ہوں گی کہ میں رات بھر گھر نہیں آئی۔ شہریار نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا کہ تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کہنا ہوگا میں کہوں گا، تم بس میری بات کی تائید کرنا۔ گاڑی جب گھر پہنچی تو گیٹ پر مہر النساء کھڑی تھی، جن کے چہرے پر 12 بجے ہوئے تھے۔ انہوں نے زہرا کو شہریار کی گاڑی سے اترتے دیکھا تو وہ آگ بگولا ہو گئی اور چیخ کر بولی کہ واہ بھائی واہ، رات بھر غائب رہنے کے بعد اب سب منہ اٹھا کر آ رہی ہو۔ مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ تم گل کھلا رہی ہو۔ بتاؤ کہاں تھی تم رات بھر، اور یہ حلیہ کیا بنایا ہوا ہے؟ مہر النساء نے زہرا کا بازو پکڑ کر اسے جھنجھوڑا تو زہرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شہریار فوراً بیچ میں آیا اور اس نے مہر النساء کا ہاتھ سختی سے ہٹا دیا۔ اس نے انتہائی روبدار آواز میں کہا کہ خبردار جس پر ہاتھ اٹھایا خالہ جان، یہ کل شام میرے ساتھ تھی، اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور یہ بے ہوش ہو گئی تھی، اس لیے میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا اور پھر اپنی نگرانی میں اسے اپنے گھر رکھا، کیونکہ اس کی حالت میں اس گھر لانا مناسب نہیں تھا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ اسپتال کی رپورٹ منگوا سکتی ہیں۔ مہر النساء شہریار کا تیور دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ وہ جانتی تھی کہ شہریار جھوٹ نہیں بولتا اور اگر وہ زہرا کی حمایت کر رہا ہے تو دال میں کچھ کالا ضرور ہے، مگر وہ شہریار سے پنگا نہیں لے سکتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ وہ پولیس والا ہے اور گھر کا واحد کفیل بھی۔ مہر النساء نے زہرا کو گھورتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم کہہ رہے ہو تو مان لیتی ہوں، مگر اس لڑکی کے لچھن مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ شہریار نے سنجیدگی سے کہا کہ اس کے لچھن بالکل ٹھیک ہے، مسئلہ شاید آپ کی سوچ میں ہے، اب اسے اندر جانے دو اور اسے آرام کی ضرورت ہے۔ مہر النساء پیر پٹکتی اندر چلی گئیں اور زہرا وہیں گیٹ پر کھڑی شہریار کو دیکھتی رہی۔ شہریار نے اسے جاتے صرف اتنا کہا کہ اب سکون سے رہو، سفیان کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے اور میں اب تمہیں دوبارہ کسی مشکل میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ زہرا نے سر جھکا لیا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے اسے شہریار جیسا محافظ عطا کیا، مگر اسے نہیں پتا تھا کہ شہریار کے دل میں اب کیا طوفان اٹھ رہے ہیں اور وہ اب زہرا کو ہمیشہ کے لیے اپنی پناہ میں لینے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ شہریار گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلا گیا، مگر اس بار اس کی منزل تھانہ نہیں بلکہ اپنے بڑوں کا گھر تھا، جہاں وہ زہرا کا ہاتھ مانگنے کا ارادہ کر چکا تھا تاکہ اسے مہر النساء اور زمانے کی بری نظروں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر سکے۔ یہ گرفت محبت اب ایک اٹوٹ بندھن میں بندھنے والی تھی۔ اگلے ہی دن شہریار کی والدہ کا اچانک زہرا کے گھر آنا اور اس کا رشتہ مانگنا کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ مہر النساء بیگم کی تو جیسے لاٹری نکل آئی تھی۔ وہ جس بیٹی کو بہت سمجھ رہی تھیں اب وہی ان کے لیے سب سے بڑے فخر کا باعث بننے والی تھی، کیونکہ ایس پی شہریار حسن سے دوہرے رشتہ داری ان کے سماجی رتبے کو آسمان پر پہنچا سکتی تھی۔ مگر زہرا کے رد عمل نے گھر میں ایک نیا طوفان کھڑا کر دیا۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے انکار کی وجہ محض ضد نہیں تھی بلکہ وہ شدید احساس کمتری اور شرمندگی کا شکار تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ شہریار محض اس پر ترس کھا کر یا اس رات والے واقعے کی وجہ سے مجبوری میں اسے پناہ دے رہا ہے تاکہ اس کی بدنامی نہ ہو۔ وہ شہریار کے احسان میں ضرور تھی مگر وہ کسی کی مجبوری نہیں بننا چاہتی تھی۔ مہر النساء نے زہرا کے انکار پر آسمان سر پر اٹھا لیا اور اسے کوستے ہوئے کہا کہ تم پیدائشی ناشکری ہو، ایک ہیرا تمہارے نصیب میں آ رہا ہے اور تم نخرے دکھا رہی ہو۔ یاد رکھو اگر تم نے انکار کیا تو اس گھر کے دروازے تم پر ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ زہرا کونے میں بیٹھی روتی رہی مگر اس کا دل نہیں مان رہا تھا کہ وہ شہریار سے نظریں ملا سکے، کیونکہ اس رات جب وہ ہوش میں نہیں تھی تو شہریار نے اس کے کپڑے تبدیل کیے تھے۔ یہ خیال ہی اسے زمین میں گاڑنے کے لیے کافی تھا کیونکہ اس منہ سے اس کے سامنے جائے گی۔ معاملہ جب بگڑنے لگا اور زہرا کی خاموشی نہ ٹوٹی تو شہریار خود وہاں آن پہنچا۔ اس کا انداز ہمیشہ کی طرح حاکمانہ اور اٹل تھا۔ اس نے مہر النساء کو اشارے سے باہر بھیجا اور کمرے میں زہرا کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔
زہرا نے گھبرا کر اپنے گھٹنوں میں سر دے لیا۔ شہریار نے گہری سانس لیتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے کہا کہ زہرا، میں تم سے یہاں درخواست کرنے نہیں آیا اور نہ ہی میں تم سے رائے مانگ رہا ہوں۔ یہ میرا فیصلہ اور تم جانتی ہو کہ شہریار حسن اپنے فیصلے واپس نہیں لیتا۔ میں تم اس دنیا کے رحم و کرم پر تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ سفیان ایک باب تھا جو بند ہو گیا، مگر ایسے ہزاروں بھیڑیے باہر گھوم رہے ہیں۔ تمہیں ایک مضبوط سہارے اور ایک محافظ کی ضرورت ہے، اور مجھ سے بہتر تمہاری حفاظت کوئی نہیں کر سکتا۔ زہرا نے رستی آواز میں کہا کہ لیکن آپ مجھ پر ترس کھا رہے ہیں، میں آپ کی مجبوری نہیں بننا چاہتی۔ شہریار نے سختی سے اس کی بات کاٹی اور کہا کہ خاموش رہو، تم میری مجبوری نہیں بلکہ میری پسند ہو، اور اب اس موضوع پر مزید کوئی بحث نہیں ہوگی۔ پرسوں ہمارا نکاح ہے اور مجھے کوئی تماشا نہیں چاہیے۔ شہریار کی آواز میں وہ روب اور اپنائیت تھی کہ زہرا کے پاس سر جھکانے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ اس کی سوتیلی ماں بھی شہریار کے تیور دیکھ کر بھیگی بلی بنی رہی، اور یوں نہ چاہتے ہوئے بھی زہرا کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ نکاح کی تقریب انتہائی سادگی مگر وقار سے منعقد ہوئی۔ زہرا سرخ جوڑے میں ملبوس کسی اپسرا کی طرح لگ رہی تھی، مگر اس کا دل کسی سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ رخصتی کے بعد جب اسے شہریار کے عالیشان بنگلے کے سجے ہوئے کمرے میں لایا گیا تو اس کی گھبراہٹ عروج پر تھی۔ کمرے میں تازہ گلابوں اور موتیے کی مہک رچی ہوئی تھی، اور فانوس کی مدھم روشنی ماحول کو پرسرار بنا رہی تھی۔ زہرا بیڈ کے کونے میں سمٹی بیٹھی تھی اور اس کی نظریں قالین کے ڈیزائن میں الجھی ہوئی تھیں۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور شہریار کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور آگے بڑھ کر اپنی شیروانی اتار کر صوفے پر رکھی۔ اس کی نظریں مسلسل زہرا پر جمی تھیں، جو شرم اور خوف کے مارے سمٹی جا رہی تھی۔ شہریار بیڈ کی دوسری جانب سے آ کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس قربت نے زہرا کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر دیا۔ شہریار نے نرمی سے اس کا جھکا ہوا سر اوپر اٹھایا تو زہرا کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ شہریار نے اپنی انگلی سے اس کا آنسو صاف کیا اور بہت دھیمے لہجے میں پوچھا کہ اب بھی ڈر رہی ہو مجھ سے؟ زہرا نے نظریں چرا لی اور سوال جو اس کے اندر لاوا بن کر پک رہا تھا آخرکار زبان پر آ ہی گیا۔ اس نے کامتے ہوئے ہونٹوں سے پوچھا کہ آپ نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے شادی کی ہے نا؟ وہ سو کرتے ہوئے بولی، کیسا بدلہ؟ ایس پی شہریار حیران ہوا۔ وہی جو آپ نے میری بے ہوشی میں کپڑے بدلے اور میں نے الزام لگایا۔ آپ کو یقیناً مجھ سے گھن آئی ہوگی اور آپ میری تذلیل کریں گے کہ میں کیسی بے شرم لڑکی ہوں۔ شہریار کی آنکھوں میں ایک دم نرمی امڑ آئی اور لبوں پر ایک دلاویز مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے زہرا کے قریب ہو کر سرگوشی کے انداز میں کہا کہ زہرا تم واقعی بہت پگلی ہو۔ اس رات تم صرف میری کزن تھی اور ایک انسانی جان تھی۔ میں نے اللہ کو گواہ بنا کر اپنی آنکھیں بند کر کے اور کمرے کی لائٹ آف کر کے وہ سب کیا تھا تاکہ تمہاری جان بچ سکے۔ اس وقت میرا مقصد صرف تمہاری حفاظت تھا۔ ہاں لیکن اب شہریار ذرا سا رکا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی چمک تھی۔ اس نے زہرا کو خود کے قریب کرتے پیشانی پر اپنے لب رکھتے ہوئے مخمور لہجے میں کہا، اس رات تو لائٹ آف کر دی تھی، آج نہیں کروں گا۔ ماں نے کھیجی سے مسکرایا، کیونکہ اس رات تم صرف میری کزن تھی، مگر آج تم میری بیوی ہو۔ تب میرا دیکھنا گناہ ہوتا، مگر اب تم پر میرا پورا حق ہے، اور میں اپنا یہ حق اندھیرے میں استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ زہرا اس کی اس بے باک اور محبت بھری بات پر پانی پانی ہو گئی، اور اس کے گالوں پر حیا کی سرخی پھیل گئی۔ اس کا سارا خوف جیسے ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ آپ پولیس والے بہت گندے ہوتے ہو، گالیاں دیتے ہو۔ ایک اور الزام، اس نے زہرا کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیتے ہوئے شرارت سے کہا، کبھی تو میں نے ظلم شروع ہی نہیں کیا میری جان، اور رہی بات مجرموں کی تو اب اپنے مجرموں سے کہوں کہ جان من جرم قبول کر لو ورنہ میں جان دے دوں گا۔ واٹ ربش! فضا میں شہریار کا کہکا بلند ہوا۔ دیکھو، مجرموں کے لیے میرا لہجہ اور ہوتا ہے، اور اپنی محبوبہ بیوی کے لیے اور۔ شہریار کی اس بات پر زہرا کھلکھلا کر ہنس پڑی اور اس نے بے اختیار اپنا سر شہریار کے سینے پر رکھ لیا۔ اسے محسوس ہوا کہ یہ دنیا کی سب سے محفوظ پناہ گاہ ہے، جہاں کوئی دکھ، کوئی تکلیف اور کوئی سفیان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ شہریار نے اسے اپنے حصار میں لے لیا اور اس کے کان میں محبت کے وہ الفاظ کہے جن کا زہرا کو مدت سے انتظار تھا۔ ان دونوں کے درمیان کی اجنبیت اور خوف کی دیوار ہمیشہ کے لیے گر چکی تھی۔ کچھ دن بعد ولیمہ کی تقریب دھوم دھام سے منعقد ہوئی، جس میں شہر کی بڑی شخصیات نے شرکت کی۔ زہرا اس تقریب میں چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی۔
اور شہریار کی نظریں ایک پل کے لیے بھی اس کے چہرے سے نہیں ہٹ رہی تھیں۔ مہرالنساء بھی اپنی جگہ خوش تھیں اور سفیان اپنے انجام کو پہنچ گئے جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑ رہا تھا۔ یہ کہانی جو خوف اور نفرت سے شروع ہوئی تھی اب ایک ایسی گرفت محبت میں تبدیل ہو چکی تھی جس کی گرہ اب موت کے سوا کوئی نہیں کھول سکتا تھا۔